مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ناظرین جو ایئر بائی QTV پر اس وقت ہمارے ساتھ ہے، شرق و غرب، شمال و جنوب میں آپ کا خیر مقدم۔ اللہ کا فضل ہے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی کا سلسلہ دراز ہے کہ ہمیں علم، تعلیم، تفہیم اور تفہم سے واسطہ ہے۔ آئیے آج کی نشست میں سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، کیونکہ صفات باری کا ذکر ہے تو صفات فعلیہ اللہ رب العزت کی یہ بھی ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے، اس سے کیا کیا مراد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے متعلق، اس کی مشیت، چاہت، ارادہ، اس سے متعلق جو صفات ہیں وہ صفات فعلیہ کہلاتی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی ابھی ہم نے کئی دفعہ یہ بیان کیا کہ اللہ جب کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ چیز مارز وجود میں آ جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا، وہ کون تعبیر ہے اس کی مشیت کی، بالکل ٹھیک، اور اس کے ارادے کی، تو اس نے کائنات کو بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے متعلق جو صفات ہیں وہ صفات فعلیہ کہلاتی ہیں، اور یہی سمجھنے کی بات ہے، یہی سمجھنے کی بات ہے۔ شاہ صاحب قبلہ نے ابھی جو کہا نا کہ بہت ساری غلط فہمیاں یہ باریک فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے، عدم علم کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے ترجمہ جو ہے ان اللہ علی کل شین قدیر کا چیز نہیں کیا، مشیت کیا ہے، چاہت کیا ہے، وہ اپنی ہر چاہت پہ قادر ہے، جو وہ چاہے، جو وہ چاہے اس پر وہ قادر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ حسین ہے، اس کے اسماء بھی حسین ہیں، حسنہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ حسین چیز کو ہی چاہتا ہے تو وہ مارز وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ یہی بات ہم نے کل ایک دوسرے اینگل سے یوں ڈسکس کی تھی کہ فاعل حقیقی اللہ ہے، فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے، تو جو اللہ ہمارا ہر کام، ہمارا ہر عمل، ہر ہمارا اعزاز اکرام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ اللہ کی مشیت سے متعلق ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ تبارک و، اس لیے تو ہم انشاءاللہ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ کہنے میں فلسفہ یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو یہ میں کام کر پاؤں گا۔ بالکل ٹھیک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارادے، مشیت، چاہت سے جو صفات متعلق ہوتی ہیں وہ صفات فعلیہ کہلواتی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال ہیں۔ ہم ان کو اس کو توحید فی الافعال بھی کہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا، توحید فی الافعال کہتے ہیں، توحید فی الاسماء اور صفات کی طرح توحید فی الافعال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے افعال میں بھی یکتا ہے، بے مثل و بے مثال ہے، اس میں بھی نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، نہ کوئی اس کا مماثل ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں، اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی بھی بندہ کسی کو کچھ عطا کر رہا ہے، وہ رزق دے رہا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح رازق نہیں ہو سکتا۔ بڑی بات کوئی ہے، بندہ بھی اگر کسی کو کوئی چیز عطا کر رہا ہے تو وہ اللہ کی طرح موتی نہیں ہو سکتا، بالکل ٹھیک، کیونکہ حقیقت میں عطا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس کے افعال جو ہیں وہ حقیقی ہیں، وہ سرمدی ہیں، وہ دائمی ہیں، وہ ابدی ہیں، اور وہ کسی بھی معلل بالاغراض بھی نہیں ہوتے۔ ایک بڑا اور یہ علمی لفظ ہے ہماری درسیات کا، مجھے یاد آ گیا، یہ بس یہی سمجھا دیتا ہوں کہ ہمارے ہر کام میں کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، بندوں کے ساتھ کوئی مفاد وابستہ ہوتا ہے، مفاد ہوتا ہے، غرض ہوتی ہے اس کی کوئی بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائیں، اس کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہوتے، وہ اغراض سے پاک ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، ہم جب الحمدللہ کا ترجمہ کرتے ہیں، جو لفظی ترجمہ کرتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے عام طور پر کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اس کی کچھ اور وضاحتیں، اس کی کچھ اور جہتیں بھی ہو سکتی ہیں؟ بلا دیکھیے، ان دو لفظوں میں تو سارا دین بھی ہے، ایمان بھی ہے، کیونکہ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ درست۔ حمد کا لفظ یہاں کیوں بولا گیا ہے، اس میں ہمارے مفسرین، اساتذہ کرام، اسلاف یہ وضاحت کرتے ہیں کہ حمد اور تعریف یہ دونوں لفظ ہیں تو عربی زبان کے، اور حمد کا معنی بھی تعریف ہے، اور تعریف خود بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ درست۔ لیکن حمد کا لفظ کیوں بولا گیا قرآن پاک کی پہلی آیت مبارکہ میں اور متعدد جگہوں پہ؟ وہ اس لیے کہ حمد میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک شکر ہے اور دوسری ثنا ہے۔ یعنی جب آپ یہ الحمدللہ کہتے ہیں نا، الحمدللہ، اب اس کا ترجمہ تعریف ہے،
حقیقت میں حمد کا معنی تعریف نہیں بنتا، وہ تعریف ہے جس میں شکر بھی ہے اور اس کی ثنا بھی ہے، درست، اس کی مدح بھی ہے، اس کی تعریف بھی شامل ہے، اس کی توصیف بھی شامل ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو ملانے کے لیے حمد کا لفظ بولا گیا ہے، اور اس سے بہتر کوئی اور لفظ ہو نہیں سکتا سبحان کہ اللہ، جب سبحان آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو آپ اس کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، اور اس کی آپ توصیف اس کی بھی کر رہے ہیں۔ تعریف بھی کر رہے ہیں، آپ اس کی توصیف بھی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے دنیا میں محبت کرنے کے اسباب کیا ہیں۔ سب سے پہلا اسباب ہے جمال۔ کوئی بھی چیز ہو، وہ انسان بھی ہے یا کوئی بھی اللہ کی مخلوقات، کچھ بھی لے لیجئے، وہ بے جان چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو جمال کی وجہ سے یا محبت ہوگی، خوبصورت ہے تو محبت ہو جائے گی، یا پھر کسی باطنی کمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، یا پھر نوال کی وجہ سے محبت ہوتی بڑا ہے، اچھا ہے، سخاوت اور عطا کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ یعنی کوئی صاحب جمال ہوگا تو ہمیں اسے محبت ہو جائے گی، کوئی صاحب کمال ہوگا تو محبت ہو جائے گی، بھائی سبحان اللہ، کوئی صاحب نوال ہوگا تو محبت ہو جائے گی۔ اب شہباز قمر فریدی کی آواز اتنی خوبصورت ہے تو اس کمال کی وجہ سے ہمیں ان سے محبت ہوگی۔ اب قبلہ کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا ہے، اس علم کی وجہ سے ہمیں ان سے محبت ہوگی۔ اور آپ کے لیے اگر میں بات کروں گا تو میرا یہ سوال نکل جائے گا، تو یا تو صاحب جمال ہوگا تو محبت ہے، صاحب کمال ہوگا تو محبت ہے۔ تو جب ہم اس کی صاحب جمال کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کی تعریف کیوں نہ کریں جس نے اسے جمال عطا فرمایا ہے؟ کیا بات ہے! صاحب کمال کی تعریف کرتے ہیں تو اس کی کیوں نہ کریں جس نے کمال عطا فرمایا؟ اگر ہم شہباز کی تعریف کرتے ہیں تو اس کی کیوں نہ کریں جس نے اتنی خوبصورت آواز سوز سوری سے عطا فرمایا ہے؟ جس نے شہباز کو یہ پرواز عطا کی، یہ پرواز عطا فرمائی ہے۔ سبحان تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تعریف اگر کسی انسان کی بھی کی جائے گی تو حقیقت میں خالق کی تعریف ہے جس نے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی۔ دیکھیے جب بڑھاپے میں جا کے آخری عمر میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل بھی ملے اور اسحاق بھی ملے تو انہوں نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی وہب علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ تو انبیاء کرام نے اپنے عمل سے سکھایا ہے کہ جب آپ کے استحقاق کے بغیر وہ کوئی نعمت عطا فرماتا ہے، ایک ہے کہ آپ کا حق بنتا ہے، وہ وہاب ہے نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ کیونکہ اسماء حسنہ کی شاید آج آخری بحث ہے، تو وہاب بھی تو اللہ کا پیارا نام ہے۔ وہاب کا مطلب ہے جو بغیر استحقاق کے تمہیں عطا فرماتا ہے، تمہارا حق نہیں بنتا پھر بھی وہ تمہیں عطا ہی فرماتا جا رہا ہے۔ تو وہ وہاب جب کوئی نعمت عطا فرمائے گا تو تمہاری زبان سے الحمدللہ کے لفظ نکلنے چاہیے، کیونکہ حمد میں شکر بھی ہے، حمد میں ثنا بھی موجود ہے۔ اسی لیے اہل جنت جنت میں جانے کے بعد کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کہ جس ہدایت کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے ہیں ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی کی تعریف کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم نے کہا جب رات کو سوتے ہو تیری روح قبض ہو جاتی ہے، صبح اللہ دوبارہ روح لوٹاتا ہے تو اٹھتے ہوئے کہا کرو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ یہ حمد اس کی ہے، شکر اس کا ہے، تعریف اس کی ہے کہ جس نے موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا کیا کہنے ہیں! سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ الحمد اور حمد کا ذکر ہے تو دو مصروں سے متصل ہو کے شہباز بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب کے ڈاکٹر صاحب اور شہباز بھائی، ہم نے الحمد سے جب کھول کے قرآن دیکھا، ہم نے الحمد سے جب کھول کے قرآن دیکھا، تابا والناس محمد کا ثنا خاں دیکھا، تابا والناس محمد کا ثنا خاں دیکھا۔ آئیے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی شہباز بھائی۔ سبحان سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے سبحان اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، پیش فرمائیے۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی نفی اسبات دا پانی ملے ہر رگے ہر
اندر بوٹی مشک مچایا ات جان بھلتے جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹھی لائی ہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جے بغداد شہر دی کی یہ نشانی اتے اچیاں لمیاں چیراں تن من میرا پرزے پرزے تن من میرا پرزے پرزے کیوں درزی دیاں لیراں ہو اے نالیراں دی کفنی پاکے اے نالیراں دی کفنی پاکے رل سا سنگ فقیراں ہو شہر بغداد دے ٹکڑے منگسا شہر بغداد دے ٹکڑے منگسا شہر بغداد دے ٹکڑے منگسا تے میں کرسا میرا میرا اللہ سبحان اللہ. جب دم آخر خیال آیا بڑے غم ساتھ ہیں ان کی رحمت بول اٹھی غم نہ کر ہم ساتھ ہیں اقربا کیوں رو رہے ہیں میں کوئی تنہا نہیں ہوں غلام غوث اعظم ساتھ ہیں. مختصر سے وقفہ. ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان